السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج کا جو موضوع ہے وہ سیرت کے واقعات میں سے ایک واقعہ غزوہ بنو قینقاع ہے۔ یہ یہودیوں کے 3 قبیلے جو مدینہ میں آباد تھے ان میں سے ایک ہے۔ باقی 2 قبیلے جو تھے وہ بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ یہ وہی 3 قبیلے ہیں جن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کی تو آپ نے معاہدہ کیا، جن میں بہت ساری باتیں تھیں۔ کچھ باتیں یہ بھی تھیں کہ آپس میں نہیں لڑیں گے اور مدینہ میں جب کوئی حملہ آور ہوگا تو مل کے مقابلہ کریں گے۔ تو اس قبیلے کے بارے میں کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سیرت نگار اس کو یہودیوں کا سب سے بدمعاش قبیلہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کے پاس 700 کے قریب مرد تھے اور ان کا پیشہ جو تھا وہ لوہے کا کام، برتن ساز تھے اور سونے کا کام بھی کرتے تھے، اور نتیجے میں ان کے پاس جنگی ساز و سامان بہت ہوتا تھا، اور پھر اپنے آپ کو ظاہرہ پھر بہت کچھ سمجھتے تھے، بڑے جنگجو سمجھتے تھے، بڑے بہادر سمجھتے تھے، اور مدینہ میں جب پھرتے تھے تو ایسے سمجھتے تھے ان جیسا کوئی بھی نہیں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بدر میں فتح دی تو اس قبیلے کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ ظاہر حسد تو کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حسد کا عالم یہ تھا کہ پوری دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے آ کے مدینہ میں آباد ہوئے تھے، صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں گے اور مطلب مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن جب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو حسد کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب جب بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ملی، اور فتح بھی ان ایکسپیکٹڈ تھی، مسلمان ایک طاقت کے طور پہ مانے گئے عرب میں، کیونکہ انہوں نے عرب کی بڑی طاقت کو شکست دی، اور ایک ان ایکسپیکٹڈ اس طرح سے تھی کہ مسلمانوں کے پاس نہ تو ہتھیار تھے اور تعداد بھی بہت کم تھی، اور مقابلے میں 3 گنا بڑا لشکر اور ساز و سامان جنگی بھی بہت تھا ان کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب مسلمان کو فتح دی، ان کو ایک طاقت کے طور پہ منوایا عرب میں، تو اس قبیلے کی سرکشی اور تکبر بڑھ گیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو بازار میں ان کا مذاق اڑانا کہ تم نے اناڑیوں کو ہرا دیا ہے، ہم سے تو پالا پڑا نہیں، اور پھر حتیٰ کہ مسلمان عورتوں کو ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ انہوں نے کی۔ تو بہت ساری وجہیں جن کی وجہ سے یہ غزوہ ہوا، ان میں سے یہ وجہ بھی تھی۔ تو ایک جو بڑی وجہ تو آگے آ رہی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ باتیں پہنچی تو آپ نے ان ساروں کو اکٹھا کیا مدینہ کے ایک بازار میں، کہا اے جماعت یہود، اس سے پہلے کہ تمہیں بھی وہی مار پڑے جو قریش کو مار پڑی تو اسلام لے آؤ۔ تو یہ ان کے تکبر کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ آپ کا تو مقابلہ اناڑیوں سے ہوا، ہم سے جنگجوؤں سے پالا پڑے گا تو پھر سمجھ آئے گی آپ کو۔ اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نازل کی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، اور اس سے آگے بھی ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہے ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب یہ مغلوب کیے جائیں گے اور جہنم کی طرف ہاں کیے جائیں گے۔ اب میں وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کی وجہ سے غزوہ جو اس غزوے کی وجہ بنی۔ ایک عرب کی عورت تھی، وہ بنو قینقاع کے بازار میں کچھ خریداری کے سلسلے میں آئی، ایک یہودی کی دکان پہ چلی گئی۔ یہودی نے اس نے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، یہودی نے اس کا چہرہ کھلانا چاہا تو اس عورت نے انکار کر دیا۔ تو یہودی نے جب عورت بیٹھی تو کسی یہودی کو کہہ کے اس کی جو چادر کا جو ایک سرا ہے نا پیچھے سے باندھ دیا کس چیز سے۔ چنانچہ جب وہ عورت اپنی چیزوں کو خریدنے کے بعد اٹھی تو نیچے چونکہ چادر بندھی ہوئی تھی تو وہ کھینچی گئی اور اس کے چہرے سے وہ اتر گئی، نتیجے میں وہ بے پردہ ہوئی۔ اس نے شور مچایا، مسلمان وہاں پہ تھا ایک، چونکہ یہ مسلمان تو تنگ تھے ان سے کیونکہ ان کی سرکشی اور تکبر بڑھا ہوا تھا، تو اس نے اس یہودی کو پہ حملہ کر کے یہودی کو مار دیا۔ نتیجے میں بازار چونکہ یہودیوں کا تھا تو انہوں نے مل کے مسلمان کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی کیونکہ جو مسلمان کے گھر والے تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا، تو آپ نے ان کی طرف جنگ کا ارادہ کیا۔ اب ان کی حالت دیکھیں کہ اپنے آپ کو جنگجو کہتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ان کے ساتھ لڑائی کے لیے تو یہ سارے قلعہ بند ہو گئے،
پتہ تھا ان کو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھ کوئی لڑ نہیں سکتا، شکست ان کو ہی ہونی ہے۔ تو جب قلعہ بند ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن تک محاصرہ کیا، اور پھر اس بات پہ راضی ہوئے کہ جو ان کے مال، اولاد، عورتوں، مردوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے وہ ان کو قبول ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان دیا، اور پھر وہ جو عبداللہ بن ابی جو 1 مہینہ ہوا تھا اس کو مسلمان ہوئے، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار شروع کر دیا کہ جی یہ میرے حلیف ہیں، ان کو چھوڑ دیں، احسان کریں، ان کے ساتھ احسان کریں، اور حتیٰ کہ آپ کا گربان پکڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، آپ نے کہا تو گربان چھوڑ، پھر لیکن کہتا میں نہیں چھوڑوں گا مجھے جب تک آپ احسان نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کہا کہ مطلب وہ یہ کہتا تھا کہ آپ 700 بندے ہیں اور ان کو آپ مار دیں گے، انہوں نے میرے ساتھ بہت احسان کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کہنے پہ ان کو چھوڑ دیا، کہ مطلب ہے کہ جانے دیا مردوں کو، لیکن وہ شام کی طرف انہوں نے کہیں ہجرت کی، اور مطلب راستے میں بہت سارے لوگ وہ مارے گئے، یعنی بیماری کوئی ہوئی اس کی وجہ سے وہ مر گئے۔ تو یہ ہے اس یہودیوں کی ہسٹری۔ پہلے بھی یہی بات ہے، جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑی چیز ثابت کرتے ہیں، اندر سے کچھ بھی نہیں ہوتے، اور حقیقت بھی یہ جو اللہ کے مقابلے میں ہوگا، اللہ کے ساتھ دشمنی کرے گا، اللہ سے دشمنی نبھائے گا، وہ کس درجے کا کوئی بہادر ہوگا، وہ جھوٹ ہی بول رہا ہوگا، دھوکہ ہی دے رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ بہادری، عزت یہ اللہ کے اللہ کو ایمان لانے والے، اللہ کے لیے لڑنے والے، اللہ کے ہو جانے والوں کے لیے یہ بات ہوتی ہے، اللہ کے مقابلے میں جو ہوتے ہیں نا کفار، ان کے لیے بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا اللہ یا حی یا قیوم۔